یہ چشتی صاحب بہت شکریہ اپنے وقت دیا. یہ بتائیے گا کہ یہ اب تیسرا ہفتہ اب شروع ہو گیا ہے جنگ کا اور ظاہر ہے کہ 17واں دن ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم اس وقت اینالائز کریں تو ان 3 ہفتوں میں کس کا پلڑا کہاں کتنا بھاری ہوا ہے, کون کہاں پہ کھڑا ہے, دنیا کہاں پہ کھڑی ہے, کچھ ہمیں بتائیے, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ تو ابھی کہا جا رہا ہے کہ لمبی جنگ اور ہونی ہے. جی خالد صاحب. بہت شکریہ مس آسما, آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے, جب بھی جنگ کو ایویلویٹ میں آج کروں, آپ کریں یا آنے والے ہسٹورین کریں گے تو وہ ریلیٹ کریں گے آپ کے ملٹری کے وار کے آبجیکٹو کیا تھے, کیا آپ نے ڈیفائن کیے تھے جس کی وجہ سے انلیش کی گئی تھی جنگ جب شروع ہوئی تھی تو یہ ڈے 1 سے میں شاید پہلے دن یا دوسرے دن سے کہنا شروع کیا کہ یہ فالٹی سٹارٹ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے, کیونکہ ان کے وار آبجیکٹو ہی کلیئر نہیں تھے. اور وار جو اگر آپ کے کلیئر نہیں ہوتے تو ظاہر ہے جب آپ کی کاز جسٹیفائڈ نہیں ہوتی تو وار جسٹیفائڈ نہیں ہوتی. جب آپ کی وار جسٹیفائڈ نہیں ہوتی تو پرفارمنس ایسی ہی ہوتی ہے جو 17ویں دن آپ کو نظر آ رہی ہے. وہ ابھی تک ان کی ملٹری کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے ٹرے میں اپنے پریزیڈنٹ کو کیا رکھ کر دینا ہے, اور انہوں نے ایک وار ٹرافی کون سی اپنے لوگوں کو دکھانی ہے. آپ اتنے دن سے پروگرام کر رہی ہیں روزانہ کی بنیاد پر, آپ دیکھیے کبھی انہوں نے کہا فٹ آن گراؤنڈ کریں گے, پہلے کہا رجیم چینج کریں گے, پھر کہا کردوں کو لے کر آئیں گے, پھر انہوں نے کہا نیوی ایئر فورس کو ختم کر دیں گے, پھر انہوں نے کہا نیوکلیئر انریچمنٹ ہمیں تو چاہیے تھی. کچھ بھی نہیں ابھی تک میئریبل ٹرم میں وہ ہو سکا. تو ابھی تک تو امریکن پریزیڈنٹ کے لیے اب ٹیک ہوم کچھ نہیں نظر آ رہا, سوائے ایک ایلیمنٹ آف آئسولیشن کیا ہے. ایران نے کیا کرنا تھا, ایران نے اس جنگ کے اندر پریزیڈنٹ امریکہ کی طرف یا اسرائیلی پرائم منسٹر کی طرف جیتنا نہیں تھا. ایران کی جیت صرف یہ تھی کہ انہوں نے ہارنا نہیں, انہوں نے سروائیو کرنا ہے, صرف ایک اپنے اکوپمنٹ کو بھی سروائیو کرانا ہے اور اپنے اس حوصلے کو سروائیو کرانا ہے کہ ہم کم بیک کریں گے. انہوں نے کیا. آج 17ویں دن یہ حالت ہو گئی ہے کہ جس اسٹیٹ آف ہارموز کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم بلاک کرنے دیں گے, 700% انشورنس بڑھ گئی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا وہ ہم کمپنسیشن دے دیتے ہیں. پھر جو 1,500-2 ہزار شپ انکریج ہو گئے, انہوں نے کہا ہم آپ کو اپنی نیوی سے پروٹیکشن دیں گے, وہ نہیں کر سکے آج تک. اور 16ویں-17ویں دن یہ نوبت آ گئی ہے کہ اٹلی اور فرانس جیسے ملک پریزیڈنٹ ٹرمپ سے نہیں کہہ رہے ہمارے بحری جہازوں کو گزرنے دو, وہ ایران سے کہہ رہے ہیں. ویری تو what does it امپورٹنٹ indicate? ویری امپورٹنٹ. یہ خرم صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں تیسرے ہفتے کی جنگ کو؟ اب ظاہر ہے کہ آپ تجزیہ کار بھی ہیں, آپ اس ٹیم میں بھی رہے جو کہ پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے گئی تھی, تو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں تیسرے ہفتے کی اس لڑائی کو؟ جی, جنگ کے جو سب سے مشہور تھیورسٹ ہیں, ایک جرمن تھے 19ویں صدی میں, کلاؤزویٹس, انہوں نے کہا کہ جنگ جو ہے نا وہ سیاسی عزائم حاصل کرنے کا ایک دوسرا طریقہ ہے. جتنا سیاسی عزم آپ کا واضح ہوگا اتنی آپ بہتر جنگ لڑ سکتے ہیں. تو صدر ٹرمپ نے جس چیز کے اوپر ڈیفائن کیا تھا پہلے دن کہ وہ حکومت کی تبدیلی چاہتے ہیں, وہ حاصل نہیں کر پائے. اور میں ایگری کروں گا ششی صاحب سے کہ ایک اور ماہر نے کہا تھا کہ جب بڑے طاقت کا اور چھوٹی طاقت کا مقابلہ ہو تو جتنی دیر تک بڑی طاقت جیت نہیں رہی وہ ہار رہی ہے, اور جتنی دیر چھوٹی طاقت ہار نہیں رہی وہ جیت رہی ہے. بالکل. تو لہٰذا ایران کا جو سروائیول از وکٹری, اگر ہم واضح کر سکیں, لیکن اہم بات یہ ہے کہ ایران نے ایک تو جس طرح اپنا جو جنگ لڑنے کا نظام ہے اس کو غیر مرتکز کیا, ڈی سینٹرلائز کیا, کہ آج بھی 17ویں دن بھی وہ اس قابل ہیں کہ وہ مختلف جگہوں سے اپنے میزائل جو ہیں وہ داغ سکتے ہیں. ایک تو یہ ان کی بہت وکٹری ہے کہ انہوں نے اس کی تیاری کی اور اس کی صرف تہران یا اس کے اوپر سینٹر تک وہ نہیں محدود رہے, تو یہ ان کی بہت بڑی وکٹری ہے. دوسری ان کی جو وکٹری ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت ٹارگیٹنگ اٹیک کر کے جو خلیج کی پوری معیشت تھی اس کو مفلوج کر دیا, ٹھیک ہے, بشمول آبنائے ہرمز. بالکل. اب آبنائے ہرمز جو ہے وہ اس وقت اس جنگ کا ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے کہ اگر تو امریکہ اتنے وسائل اور مین پاور دینا چاہتا ہے کہ وہ آ کے اس دفعہ کھولے, اور صرف کھولنا کافی نہیں ہے, اس کو کھول کر رکھنا ہے, مینٹین کرنا ہے, کیا وہ اس کے لیے وسائل اور مین پاور ڈیووٹ کرنے کے لیے تیار ہے؟ صدر ٹرمپ کی جو ہم گفتگو سنیں اس کا وہ تیار نہیں ہے. وہ دوسروں سے مدد مانگ رہے ہیں کہ تم بھی آ جاؤ, تم اپنا جہاز بھیج دو. لیکن چونکہ ان کے اپنے جو سیاسی عزائم تھے وہ واضح نہیں تھے اور آج تک نہیں ہیں,
کیونکہ یہ بات کم از کم مجھے تو واضح ہے کہ اس جنگ کا جو واحد سیاسی عزم ہے وہ اسرائیل کا عزم تھا کہ ایران کو نیست و نابود کر دیا جائے. اب ایران کو نیست و نابود کرنا امریکہ کا عزم نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈائیورژن آہستہ آہستہ ان کے عزائم علیحدہ بھی ہو رہے ہیں. اور امریکہ جو ہے اس کے سامنے یہ سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ جب آپ نے ہرمز بند ہوئی ہے تو یورپ میں بھی اس کے ہواری پریشان ہیں اور مشرقی ایشیا میں اس کی ہواری پریشان ہے, اور اس کے ہواری جو ہیں اس لیے انہوں نے انکار کر دیا کہ آپ نے آپ کے عمل سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے تو ہم اس پہ مزید جا کر اپنے آپ کو اس جنگ میں جھونک لیں. کیونکہ اسرائیل کی آپ نے کبھی ویسے یہ محسوس کیا یا کبھی آپ نے سوچا کہ برطانیہ یا نیٹو جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یا امریکہ کو نہ کر دیں؟ کبھی ایسے اس سے پہلے ہوا؟ یعنی یہ تو ایک جی یہ انہونی بات ہے نا. یہی تو بات ہے کہ صدر ٹرمپ کا یہ خیال تھا کہ میں چونکہ امریکہ ہوں تو لہٰذا ایک انکویسچنڈ اوبیڈینس ہوگی نا کہ جی اب یہ تابعداری ہو جائے گی, بغیر سوچے ہر کوئی تابعداری کرے گا. یہ بات ان کے وعدے ہے کہ جس نیٹو کو انہوں نے خود کمزور کیا تھا اب وہ بالکل ٹوٹنے کے قریب آ گئی ہے. اس میں ان کا جو ہے وہ روس کے خلاف جب یوکرین کی جنگ میں نیٹو کے ساتھ اکٹھے ہو کر نہ لڑنا بھی شامل ہے. درست بات. دیکھیے نا, یورپ یہ چاہتا تھا کہ ہم مل کر سارے جو ہیں بشمول امریکہ ہم روس کے خلاف یوکرین میں لڑیں اور یوکرین کو آزاد کروائیں. جب تک تو صدر بائیڈن رہے مدد جاتی رہی. اب صدر ٹرمپ کے آنے سے وہ مدد بند ہو گئی ہے. تو لہٰذا اب یہ صدر ٹرمپ پہ واضح ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ابھی تک, لیکن ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ وہ صرف اپنی گفتگو سے, یا انگریزی میں کہتے ہیں بلسٹر سے, پوری دنیا کو اپنے ساتھ نہیں لے کر چلتے. دنیا کو لے کر جانے کے لیے آپ کو نے نیگوشیٹ کرنا ہے, اور وہاں جو ہے جو جنگ کرنے کی وجہ ہے وہ دنیا کے لیے قابل قبول ہونی چاہیے. اور اوپر سے انہوں نے چین کے خلاف بھی ایک محاذ دیکھیے نا, اب وہ چین جو ہے وہاں اب ان کا یہ خیال ہے کیا چین نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہوگا. تو صدر ٹرمپ نے ایک بڑی فاش غلطی کی ہے کہ اسرائیل کا جو بھی ان کے امریکہ کے اندرونی سیاسی دباؤ ہے اس کے تحت انہوں نے اپنے ملک کو اور اپنی ساکھ کو داؤ پر لگا دیا ہے. یہ تو کہ ہمیں یہ کہنے آئے تھے کہ جی میں تو جنگیں ختم کرنے آیا ہوں, لیکن انہوں نے اس وقت جو ہے ایک ایسی جنگ چھیڑ لی ہے جس کے معاشی بھی اور اسٹریٹجک بھی بہت دور رس اثرات اب یہ ایگزٹ پلان اس کے اوپر میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ امریکہ کا کیا ہو سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ باقری صاحب کے پاس جاؤں, شیشی صاحب آپ نے سنا ہوگا سجیل جو میزائل استعمال کیا گیا ہے, اور ملیٹریلی آپ ایران کی اس جنگ کو کہاں پہ ان کو کھڑا ہوا دیکھتے ہیں؟ اس میزائل کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے. پھر ڈرون ٹیکنالوجی جو انہوں نے استعمال کی ہے, پھر یہ جو خودکش کشتیاں انہوں نے استعمال کی ہیں آبنائے ہرمز کے لیے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ملیٹریلی سسٹین کر رہا ہے ایران, اور آگے کتنی دیر وہ سسٹین کر سکتا ہے؟ دیکھیے ڈے ون پہ پچھلے 47 سالوں میں چلے جائیں تو امریکہ بہت فالٹی رہا ہے بہت جگہوں پر. چلیں کوئکلی کر لیتے ہیں. 1953 مصدق پرائم منسٹر تھے, ان کو ہٹا دیا گیا زبردستی, امریکہ نے ہٹایا اور شاہ فران کو لے کر آ گئے. اس کے تقریباً 26 سال ان کی حکومت رہی, اور جو لوگوں کو ہم نہیں بتاتے وہ یہ ہے کہ یہی امریکہ تھا شاہ فران پر اس لیے مہربان تھے کہ 40% آئل انہوں نے امریکن کمپنیوں کے حوالے کر دیا تھا ایران کا. یہ پہلا فالٹ ہوا. اس کے بعد مصدق صاحب الیکٹڈ تھے, ان کو ہٹایا گیا, رجیم شاہ فران کی آ گئی, لیکن صرف 26 سال سروائیو کرا سکے کیونکہ انفورس کیا گیا تھا. اور پھر سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو نیوکلیر ریکٹر اور نیوکلیر انریچڈ سارا جو مٹیریل تھا وہ ایران کو امریکہ نے خود دیا. یعنی یہ وہ پودا ہے جو امریکہ نے لگایا تھا آلموسٹ 70s میں جب شاہ فران کو لے آئے تھے. پھر ظاہر خمینی آ گئے, ایت اللہ خمینی, وہ ریسٹ از ہسٹری. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایتھیکل گراؤنڈ تو اس وقت بھی 1953 میں بھی نہیں تھے, پھر بعد میں بھی نہیں تھے, اور آج جو آپ کہہ رہی ہیں بالکل وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ریلیونس امریکہ کی رہ گئی ہے, بیکاز وار فائٹنگ جتنے عرصے سے وہ کر رہے ہیں, اسرائیل اور امریکہ مل کر ایوری ڈے بیسس پہ جتنی جنگ سسٹین کر رہا ہے ایران, امریکہ اور اسرائیل ڈسکریڈٹ ہو رہے ہیں, اتنا ہی ایران ریلیٹیولی کریڈیبل ہوتا جا رہا ہے. اور آپ نے ویپنز کی طرف اشارہ کیا, میں اس پہ فوکس کر دیتا ہوں. دیکھیے انہوں نے پچھلی جنگ میں جو کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ پہلے آل ٹوگیدر سستے ڈرون مارے تھے, انیکسپینسو تھے, نسبتاً لیس ایکوریٹ تھے اور کاسٹ افیکٹو تھے. تو بعد میں جب انہوں نے ایکچوئل مارنے شروع کیے جون 2025 میں, تو جب تک اسرائیل کو راشننگ کی فکر پڑ گئی کہ ہم نے تو شروع میں مار دیے, ان کو تو نہیں پتا تھا یہ سستے اور آبسلیٹ قسم کے آ رہے ہیں ڈرون. ابھی انہوں نے سمارٹ موو کی ہے. جتنا میں ان کا امپیکٹ پڑھ رہا ہوں میزائلوں کا, ان کی انٹرنیشنل میڈیا فالو کر رہا ہوں, جتنا باہر آ سکتی ہے نیوز, انہوں نے اب کیا کیا ہے
कि पहले राउंड में ही इन्होंने मिक्स बैग भेजना शुरू कर दिया। मिक्स बैग कहते हैं जिसके अंदर आपने सब कुछ डाला है, इनएक्सपेंसिव भी डाले, ऑब्सोलीट भी डाले, और सबसे ज्यादा जो इन्होंने नया एक एलिमेंट ऐड किया वो डिकॉयज डाले हैं, यानी डमी वेपन्स डाले हैं जो सिर्फ आपका मिसाइल जाया करते हैं इंटरसेप्टर को, वो खुद कुछ नहीं कैरी कर रहे होते, वो भी किया। फिर अब इन्होंने ऐड करके उसके हाइपरसोनिक जो खैबर शिकन और शजील को जो अभी डाला है शजील को, ये नया डायमेंशन है। वो आपके व्यूअर्स को मैं अर्ज करता चलता हूँ कि ये वाला क्या इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और क्यों डिफरेंट है ये पिछले वाले मिसाइल से। ये पिछले वालों से इसलिए ज्यादा डिफरेंट है कि ये मार्क 12 to 15 पर उड़ते हैं, जो कि आवाज की रफ्तार से 10-12 गुना ज्यादा स्पीड होती है। 1100 किलोमीटर आवाज की रफ्तार होती है, उसको हम 10-15 से जब मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 17,000 किलोमीटर की स्पीड बनती है पर आवर इन मिसाइल्स की, जो इनके मोस्ट मॉडर्न है। उनको डिसीव करना बड़ा मुश्किल है, इतनी ज्यादा इंटरसेप्शन की मार्जिन नहीं होता टाइम वाइज, नंबर 1। नंबर 2, इन मिसाइलों में जो हाइपरसोनिक है ये डिफ्लेक्ट और डिसीव करना भी जानते हैं, यानी आने वाले इंटरसेप्ट का ट्रेजेक्टरी पढ़ लेते हैं कि ये मुझे हिट करेगा तो ये डॉज कर जाते हैं। ये नई चीज है इसके अंदर। एक और नई चीज इन्होंने डाली ईरानियों ने कि 80 के करीब सब बॉम्ब्स इनके अंदर हैं, जो 1-2 टन के इन्होंने सजील मारे हैं या हाइपरसोनिक खैबर शिकन मारे हैं। 80 फर्दर मिनी बॉम्ब्स उनके अंदर है। जब ये जमीन के करीब इंपैक्ट होने वाला होता है तो ये 80 जगह में फैल जाता है, यूं समझ ले, किसी हेडक्वार्टर में, मिलिट्री कंपाउंड में। तो एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी जो बहुत बढ़ जाता है उस जगह को नॉकआउट करने का, बजाय एक जगह इंपैक्ट पड़े। इजरायलियों को ये बहुत परेशान किए बैठी है चीज कि अब 80 आने वाले मिसाइलों को कैसे रोके, जो फर्दर समझे स्प्रिंटर के जो मिनी तोप के गोलों की तरह आके गिरते हैं, तो उनको कैसे इंटरसेप्ट करे। तो उसकी वजह से पैनिक मची हुई है। इसी वजह से आपने देखा कि उनको मीडिया बनाने की इजाजत नहीं है, मीडिया तकरीबन ब्लैकआउट किया हुआ है। तमाम सीसीटीवी जो सिटी सेफ्टी के लिए लगाए थे वो भी तोड़ रही है उनकी मिलिट्री पुलिस। तो ये सारा बैकड्रॉप ये है कि ईरान कहीं कंफर्मेशन ना कर ले कि हमारा डिग्री ऑफ इंपैक्ट कितना है। वेरी इंपॉर्टेंट